السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ مالک العالم کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ ہر قسم کی عبادات، رکوع، سجود، ساری عبادات کا حقدار وہی ایک اللہ ہے۔ درود السلام ہوں امام المرسلین و خاتم النبیین، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد، سامعین حضرات، انسان کو دنیا کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان جو بہت ہی کمزور ہے، گوشت سے، خون سے بنا ہوا اس کا جسم، حالات سے متاثر بھی ہوتا ہے اور خوشیاں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں، غمیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ان تمام تر حالات میں ایک مسلمان اور مومن جو صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ یہ کو اس کی کم تر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے بہت ساری راستے متعین کیے، بتائے اور سمجھائے، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کافی ہوں، مجھے کافی اور شافی سمجھو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو وعلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ انسان کو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کے نتیجے میں انسان کے دل میں ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اس توکل کے نتیجے میں انسان اللہ کے قرب کو بھی حاصل کرتا ہے، اللہ کی دوستی کو بھی حاصل کرتا ہے، اور اللہ کی نزدیکی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو توکل، ایمان، اللہ پہ بھروسہ، یہ ایک مومن کا معیار اور اس کی زندگی اور سیرت ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح معنوں پہ اللہ کی ذات پر جس طرح توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ ہمیں اسی طرح بنا دے۔ اس توکل کے ساتھ انسان بعض اوقات زندگی میں دیکھتا ہے دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، ایک دن اپنی زبان سے کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں اسلام کے دشمنوں کو دیکھتا ہے جو ظاہری طور پہ بڑے طاقتور، مضبوط ہوتے ہیں، مال دولت اللہ نے ان کو بڑی دی ہوتی ہے، تو ایک
کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہتا ہے کہ شاید اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے۔ ایک تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن امید یہ رکھتا ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ تعالی کی طرف سے امداد میرے اوپر نازل ہوگی، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک اور صورت یہ ہوتی ہے، انسان کسی کو دولت دے کر، ڈھیل دے کر، اللہ مختلف امتحان میں اس کو دیکھتا ہے۔ تو بھائیو، ان تمام چیزوں کا حل اور ان تمام اشکالات کا جواب اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بڑے احسن انداز میں دیا ہے۔ تو میں آپ کو آج توکل کے حوالے سے 4 باتیں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، ان باتوں کا 4 اصول، 4 پہلو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ مدد کہاں سے آتی ہے، اور دوسرا اصول، مدد جو ہے کن کے لیے آتی ہے، اور تیسرا اصول کہ مدد اللہ کی کب آتی ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ چکی ہے۔ اللہ کی مدد کی صورت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ 4 اصول میں نے آپ کو انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے جمعے میں انشاءاللہ پڑھانے ہیں۔ پہلا اصول، مدد کہاں سے آتی ہے، مدد کہاں سے آتی ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ مدد جب بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی زندگی کے مسائل میں، معاملات میں، تو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مدد کہاں سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آتی ہے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ فرمایا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ فرمایا کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کو بھی، اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور آخرت کے دن جب کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی ہماری ان کو مدد حاصل ہوگی۔ یہ اصول یاد رکھیں، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ دوسری آیت، یہ سورۃ مومن کی آیت ہے۔ کس کی؟ سورۃ مومن کی۔ اب اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ باتیں مزید اس حوالے سے یاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت کیسے مدد ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا آل فرعون سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر اللہ نے اس کا نام ہی مومن رکھ دیا۔
اس بندے کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورت مومن نازل فرما دی۔ ایک آل فرعون سے آدمی تھا، دل سے ایمان لے آیا، پکا توکل کیا اس نے اللہ کی ذات میں۔ ایک آدمی تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کا نام جو بھی ہوگا، لیکن اللہ نے اس کا نام قرآن میں مومن کے نام سے ذکر کی ہے، اور سورت اللہ نے پوری نازل کی ہے۔ اور اس اللہ کے پیارے بندے کا، مخلص بندے کا، توکل کرنے والے بندے کا ذرا ایمان سنیں، ذرا اس کی تقریر سنیں۔ وہ اپنے معاشرے میں رہتا تھا، اس نے دیکھا ایمان اس کے دل میں بڑا مضبوط تھا۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا؟ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَجَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَإِن يَكُ صَادِقًا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ ایک آل فرعون سے مومن تھا، یکتب ایمانہ، اپنے دل میں ایمان رکھتا تھا چھپا کر۔ اس نے ایک دن اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگ مار رہے تھے، فرمایا تقتلون رجلا، تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، وجاءکم البینات، جو تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آیا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر ہے، اگر یہ سچا ہے تو پھر یاد رکھو ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اللہ جھوٹے کا کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ اس مومن نے پہلی بات کی اپنی قوم کو، ایمان رکھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا حامی بن گیا۔ پہلی بات، تقریر کا پہلا حصہ اس کا وہ یہ تھا۔ دوسرا حصہ اس نے بیان کیا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں جانتا ہوں تم زمین میں بڑے مضبوط ہو، طاقتور ہو، اللہ نے تمہیں بڑی طاقت دی ہے، لیکن جس کا موسیٰ وعدے دیتا ہے اللہ کے عذاب کے، اگر وہ عذاب آ گیا فَمَن يَنصُرُنَا، تمہیں کون بچائے گا، تمہاری مدد کون کرے گا؟ یہ دوسری تقریر اس کی تھی، تقریر کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ سنیں، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں بہت خطرہ محسوس کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس طرح تباہ و برباد نہ کر دے جس طرح اللہ نے پہلی قوموں کو تباہ کیا تھا۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ خطرہ ہے تمہارے اوپر، مثل یوم الاحزاب، سابقہ عاد و سمود کو جس طرح اللہ نے تباہ کیا تھا، اللہ تمہیں اس طرح تباہ نہ کر دے۔ یہ اس کی تقریر تھی، تیسرا حصہ اس کی تقریر کا۔ چوتھا حصہ سنیں، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ یوم التناد، اے میری قوم کے لوگوں، میں بہت ڈر رہا ہوں اس دن کے عذاب سے جس دن تم یوم تولون مدبرین،
قیامت کے دن پیٹھے دے کر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور اس دن لا عاصم اليوم، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، فلا ہاد، کوئی ہاتھی نہیں ہوگا تمہارا۔ آج بندے بن لو، اللہ کے پیغام کو مان لو۔ یہ چوتھا اس کی تقریر کا حصہ تھا۔ پانچواں حصہ سنیں، کیا پیاری وہ واز کر رہا ہے اپنی قوم کو، اکیلا بندہ تھا۔ کبھی آپ بھی غور کریں، کبھی ہم نے اپنے بچوں میں، اہل علاقہ میں ایسی نصیحت کی ہے؟ اللہ کو اتنا پسند آیا وہ مومن، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کی، ایک ایک بات اللہ نے اس کی قرآن میں نقل فرما دی۔ جی پانچویں بات اس نے کی، وقال الذي آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، یا قوم انما الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں، اور یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر تو آخرت والا ہے۔ اس لیے آج تم میں یہ میں نصیحت کر رہا ہوں، میرے پیروی کر لو، میری فرما برداری کر لو۔ پانچویں بات یہ کی۔ اور چھٹی بات، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، مجھے تم غلط دعوت دیتے ہو، اور ساتھ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، ما لیس لی بہ علم، حالانکہ مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں ہے، میں وہ کام نہیں کرتا جن کے بارے مجھے علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تو بخشن والے پروردگار کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، جو معاف کرنے والا ہے، تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ 6 باتیں اس نے کی، 6 باتیں کی۔ 7ویں بات آخری اس نے کی اپنی زبان سے، کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تمہیں باتیں کر رہا ہوں، ایک دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا، یہ باتیں میری تمہیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات اس نے کی ہے، اتنا ایمان دکھایا، پیار دکھایا، عقیدہ دکھایا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، میں نے فرعون کے سارے مکر و فریب سے میں نے اس مومن بندے کو بچا لیا اور حفاظت میں لے لیا۔ وَسُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون اور اس کی ساری پارٹی کو اور اس کے جو ماننے والے تھے، چیلے، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، پوری فرعون کی گورنمنٹ لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس مومن بندے کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے۔ کیا تھا کہ اس کے ساتھ اللہ تھا، کیا تھا اس کے ساتھ؟ اب قانون اللہ نے، وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اب وہ اللہ نے ان تمام باتوں کے تذکرے کرنے کے بعد اللہ نے یہ قانون نازل کیا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مومنوں کے اور اپنے رسولوں کے دنیا میں بھی مددگار ہیں، آخرت کے اندر بھی مددگار ہیں۔ اس لیے بھائیو یہ آج اصول یاد کریں، مدد کہاں سے آتی ہے؟ مل کے بولے کہاں سے آتی ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ہم نے جب بھی مدد کرنی ہے تو اہل ایمان کی مدد کرنی ہے۔ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ اصول دوسرا بات مختصر کرتے ہیں، دوسرا اصول یاد رکھیں، اللہ اکبر۔ اور یہ مدد کن کے لیے آتی ہے؟ مدد پہلا اصول تھا مدد کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا اصول یہ مدد کن کے لیے آتی ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سورۃ بنی اسرائیل، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ فرمایا کہ میری مدد اہل ایمان کے لیے آتی ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے میرا۔ کس کے لیے آتی ہے؟ مومن بندے کے لیے اللہ مدد دیتا ہے، جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا، جو آخرت کے لیے فکر رکھتا ہے، وَسَعَى لَهَا، اور زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ مومن ایمان پکا اللہ پہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاء، ہم انہی لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ اہل ایمان کی مدد اللہ کر رہا ہے، اس لیے یہ اصول یاد رکھیں، اہل ایمان کی اللہ نے ہر دور میں مدد کی ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے، ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے، اصول اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، جب بھی مدد آتی ہے صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ کو ایک اور بات سناؤں، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رسول اللہ کا ادب ہوگا، آپ کا طریقہ ہوگا، آپ کا اسوہ حسنہ ہوگا، تو پھر ضرور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، نصرت الہی طریقہ نبوی کے ساتھ منسلک ہے، اگر اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے زندگی میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آپ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، طریقہ ہوگا، سیرت ہوگی، آپ کی فرما برداری ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خود بخود اپنی رحمت نازل فرما دیں گے۔ قرآن میرے سامنے کھڑا ہے، غزوہ احد کا واقعہ دیکھیں، اگرچہ وہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی کیوں نہ ہوں، اگر وہ رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے اللہ کی مدد بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ہمیشہ مدد اس پہ آئے گی جو اللہ کے ساتھ چمٹا رہے گا اور رسول اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، میرے نبی نے تمہیں ایک جگہ پہ پابند کیا تھا کہ یہاں کھڑے رہو، لیکن تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم، میرے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ فرماتے پھر نتیجہ کیا نکلا، میں نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا، حالات پلٹ گئے، کافی صحابہ شہید ہو گئے احد کے میدان میں۔ جب امتحان اللہ نے لے لیا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد اس طرح نہیں کرنا، اور رسول اللہ نے منتخب کیا تھا کہ یہاں سے اس طرح سے نہیں ہٹنا، فتح ہو گئی، صحابہ نے کہا جی مقصد جو تھا وہ جنگ کا تو حاصل ہو گیا ہے، تو فتح ہو گئی ہے، تو نیچے چلتے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، لے لیں گے۔ تو جو اس قافلے کے بڑے تھے جس کو رسول اللہ نے منتخب کیا تھا، وہ کہنے لگے نہیں، جب تک رسول اللہ کا آرڈر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ انہوں نے کہا جی مقصد تو حاصل ہو گیا، بہرحال نیچے آ گئے، اللہ کو اتنی بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میرے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ہٹا لیا، نتیجہ کیا نکلا، بہت سارے صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرے پیارے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان سب کو معاف کر دیں، لیکن آج کے بعد اصول یہی ہے اگر تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ سے دور ہوئے، نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت دور کر دوں گا۔ اس لیے بھائیو اللہ کی رحمت اہل ایمان کے لیے آتی ہے، لیکن جب تک مومن رسول اللہ کے ساتھ تعلق میں لگا رہتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم کر بھی کچھ نہیں رہے، اور پھر ہم امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا اصول تھا، اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے آتی ہے۔ اور تیسرا اصول، یہ اللہ کی رحمت کب آتی ہے، اللہ کی رحمت کب آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت آتی ہے امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں ہے کہ بس آج جو کچھ نہیں، اللہ پہلے امتحان لیتے ہیں، اللہ پہلے آزمائش لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے یہ دین پیغام دیا لوگوں کو، ورقہ ابن نوفل نے کیا بات کی تھی، اس نے کہا لم یأت الرجل بمثل ما جئت به الا عودیا، جو پیغام اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر آئے ہیں، جو بھی یہ پیغام لے کے آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، اس کو تکالیف میں ڈالا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی مدد کرتے ہیں، لیکن امتحان کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اور ایمان والوں کو ایسے آزمایا، ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے نبی بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا۔ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، زلزال کہتے ہیں ایسے ہلا کے رکھ دیا جانا، اتنی امتحان آزمائشیں، حتیٰ کہ نبی کہنے لگے، اللہ کے ماننے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں الا ان نصر اللہ فتح قریب، پریشان نہیں ہونا، مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اور مدد پھر کیسے آئی،
یہ قریب جو ہے یہ اللہ کے علم کے مطابق، ہمارے ہم تو کہتے ہیں وہ فوراً ہو جائے نا، وہ قریب اللہ جانتا ہے وہ کب آئے گی، وہ اللہ کے علم کے حساب سے قریب ہے۔ اتنی امتحان میں رسول اللہ رہے، 15 سال کے بعد اللہ نے پھر آیت نازل کی، کیا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے پیارے، آج بدر میں ہم نے تمہیں نصرت دے دی ہے، لیکن یاد رکھو نصرت مل گئی ہے، اللہ کا در کبھی نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا۔ بدر میں اللہ تعالی نے مدد فرما دی 15 سال کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں، کتنا امتحان لیا، اللہ اکبر، کتنا عرصہ فرعون سے تبلیغ میں بڑے مشکلات آتے رہے، بڑے عرصے کے بعد اللہ نے دریا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، اللہ کے رسول دنیا میں سب سے بڑا امتحان کن کا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الانبیاء ثم الامثل، پہلے نمبر پہ انبیاء کی امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد پھر آتی ہے، ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کا اصول یہی ہے، اللہ مدد فرماتے ہیں لیکن امتحان لینے کے بعد۔ کیا لینے کے بعد؟ امتحان لینے کے بعد۔ اور یہ بات آپ کو آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے سنا رہا ہوں، اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر یہ فوری مدد کے حقدار ہوتے نا اس دنیا میں، سب سے زیادہ رسول اللہ حقدار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی نصرت فوراً آ جاتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے مدد کر دیتا ہے اپنے بندے کی، لیکن اصول یہی ہے اگر سب سے زیادہ حقدار اس کائنات میں رسول اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کے حقدار، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، بڑے امتحان آئے، بڑے آزمائشیں آئیں، اللہ کی نصرت اس مقام پہ آ کے پہنچی جیسے اللہ نے فیصلے کیے ہوئے تھے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا اللہ کی نصرت کب آتی ہے؟ امتحان کے بعد۔ کب آتی ہے؟ آگے ایک آیت آپ کو اور سناؤ، اللہ اکبر۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، سورۃ انفال۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ چاہتے تھے تحبون غیر ذات الشوکۃ، بدر کے میدان میں ہم اس گروہ سے لڑے جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتنے ہتھیار نہیں ہے، تمہارا یہ ارادہ تھا، تم اس گروہ کو پسند کرتے تھے، لیکن اللہ کی چاہت کچھ اور تھی۔ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سب سے مضبوط جو قوم تھی، جن کے پاس ہتھیار سب سے زیادہ، وسائل سب سے زیادہ، اللہ تمہارا ان سے مقابلہ کروا کر اور تمہاری نصرت فرما کر اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں کافروں کی جڑ بھی کاٹتا ہوں، جب میں تھوڑے بندوں کو غلبہ عطا فرماتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں پھر ان کو مدد کر کے پوری دنیا پہ غالب کر دیتا ہوں۔ اور 313 تھے، اور وہ کتنی تعداد میں تھے، اس مشکل میدان میں صحابہ اور رسول اللہ کی مدد کس نے فرمائی؟ مل کے بولے، کس نے فرمائی؟ اللہ نے فرمائی۔ حالانکہ 2 گروہ تھے، ایک کے پاس مال تھا، دوسرے کے پاس وہ جنگجو تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صحابہ چاہتے تھے کہ ہم اس گروہ سے لڑیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی چاہت کیا تھی؟ اللہ اکبر، تحبون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ۔ اللہ اپنے کلمے کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اللہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھانا چاہتا تھا،
اللہ نے تھوڑوں کو غالب کر دیا بہت زیادہ پر. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جب تھوڑوں کے ساتھ اللہ ہو جائے تو ان کا پھر کچھ کوئی نہیں کر سکتا. یہاں اللہ نے امتحان کے بعد اللہ نے ان کی نصرت فرمائی. آج حنین کا میدان ہے. بدر میں 313 تھے, حنین میں 12,000. کتنے صحابہ تھے؟ 12,000. کتنے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے سورۃ توبہ میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. فرمایا کہ تم نے 12,000 اپنی کثرت دے کر تم اپنی کثرت پہ فخر کرنے لگے, پسند کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے مجھے تم نے بھلا دیا, مجھے بھلا دیا. اللہ فرماتے ہیں لم تغنی عنکم شیئا, 12,000 ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے. زمین تنگ ہو گئی, صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, ادھر ادھر بھاگنے لگے. اللہ فرماتا ہے چلو پھر تم اپنی کثرت پہ ذرا لڑ کے دکھاؤ, مجھے تم نے بھلا دیا ہے. اللہ نے امتحان لے لیا. حنین کے میدان میں 12,000 صحابہ قدم اکھڑ گئے. اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہیں, 100 صحابہ قریب تھے. اللہ کے رسول بلاتے رہے ادھر آ جاؤ. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. اور میرے رگوں میں سردار عبد المطلب کا خون ہے. محمد کٹ سکتا ہے لیکن سردار کا خون میدان سے کبھی نہیں بھاگ سکتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول ڈٹ کے کھڑے رہے. اللہ نے پھر پاسا پلٹا. اصول اللہ توحید میں بڑا غیرت والا ہے. کہتے نہیں فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں سے یہ ہو گیا, فلاں سے یہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یہ ساری کمزور باتیں ہیں. جو ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. امداد نصرت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. حنین کے میدان میں صحابہ اپنی کثرت کو پسند کرنے لگے. اللہ نے امتحان میں ڈال دیا. اصول اللہ نے یہ بتا دیا اگرچہ تمہاری کثرت بھی ہو لیکن اگر تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, اللہ کی نصرت نہیں ہوگی, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے بھائیو یہ اصول یاد رکھیں. اللہ نصرت دیتا ہے, اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں میں کچھ امتحان لیتا ہوں پھر اس کے بعد نصرت فرماتا ہوں. بس آخری بات جی, جزاکم اللہ, ٹائم ہونے والا ہے. آخری بات, پہلا اصول اللہ نصرت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. دوسرا اصول کہ اللہ کی نصرت کن کے لیے آتی ہے؟ اہل ایمان کے لیے آتی ہے. اور تیسرا اصول اللہ کی نصرت کب آتی ہے؟ امتحان کے بعد آتی ہے. تیسرا اصول اللہ کی نصرت کی شکل کیا ہوتی ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ کی نصرت ہمارے اوپر آ رہی ہے؟ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں بلا ان تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. صبر تم کر لو, اللہ فرماتا ہے آسمان سے 5,000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرما دوں گا. صبر اللہ کی طرف سے کرنا ہے. یہ صبر اللہ کی نصرت ہے. ہر بندہ صبر نہیں کرتا. رسول اللہ کا کتنا صبر تھا, اتنی بڑی فوج اور 313, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا, لیکن اللہ کے رسول کا صبر تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے پریشان نہیں ہونا. پہلے اللہ نے 1,000 کا وعدہ لیے کہا, پھر 3,000, پھر فرمایا ب50,000 سنة مسومین, 5,000 فرشتے بھیج رہا ہوں اور ان کے نشان لگے ہوں گے کہ یہ بدر والے ہیں, یہ رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے آئے. 5,000 فرشتوں سے اللہ نے نازل کیا. تو فرمایا یہ نصرت کی شکل ہوتی ہے. جس انسان میں صبر ہوتا ہے ایسے سمجھے کہ اللہ کی نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے. دوسرا اصول, دوسرا انعام صبر کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین
لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ دل میں سکون آ جائے، یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ کچھ بھی نہ ہو انسان کے پاس، اگر انسان کا دل سکون والا ہے، ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو تائید حاصل ہو چکی ہے، اللہ کی اس کو نصرت حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا انعام اللہ اس بندے کو جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، تیسرا انعام اللہ کی نصرت یہ آتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں دلائل براہین کے ساتھ جاری کر دیتا ہے، فرقان اللہ اس کو دے دیتا ہے، وہ کبھی بندہ اندھیروں میں نہیں رہتا بلکہ وہ روشنی پہ چلتا ہے، اس کے پاس ایسا نور ہوتا ہے، وہ فرقان ہوتا ہے، وہ دنیا کے فیصلے بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نصرت ہے، جس کو فرقان مل جائے، دلائل براہین مل جائے کہ ہر باطل کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرنے والا وہ بندہ ہو۔ یہ تین انعام۔ چوتھا انعام سنیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پکا سچا ایمان رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس پہ میری ایک نصرت یہ آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر جب وہ انسان چلتا ہے، دنیا میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کی دل کی حالت کو میں درست کرتا ہوں، اس کی رہنمائی میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، وہ کبھی جو ہے پریشان نہیں ہوتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے دل سے ایمان سے بات کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، دل اس کا سچا ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کا نور بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی روشنی بیٹھ جاتی ہے، اللہ اس کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بھی ایسے تھے نا جی، 22 مقام ایسے ہیں بڑے، وہ اللہ کا شکر بھی کرتے، کہتے تھے میں نے جب بھی بات کی ہے 22 مقام پہ اللہ نے میری تائید کی ہے، جس طرح میں نے الفاظ نکالے ہیں اللہ نے قرآن میں اسی طرح بنا دیے، قرآن میں اسی طرح بنا دیے۔ تو بھائیو یہ ہے اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جب انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، انسان پھر دل سے محسوس کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں پہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں نصرت الہی کے جتنے تقاضے ہیں اللہ ہم سب کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ امتحان لے، یہ کمزور باتیں کرتے جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں بھائیو، انسان کا دل ایمان مضبوط ہو، کبھی اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ پریشان نہیں ہونے دیتا، حالات جیسے بھی ہو جائیں، لیکن مومن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ کبھی بدظن نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پہ کبھی شکوہ نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے بڑی مضبوط بات کرتا ہے۔ زمانہ خراب ہے، پریشان ہے جی، پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، باتیں اللہ ہماری نہیں سن رہا، دعائیں اللہ قبول نہیں ہو رہی، اللہ نے اس کو بڑا رزق دیا ہے جی، اس کے اوپر تو اللہ راضی ہے، اس کو اللہ نے رزق دیا، اللہ اس کو امتحان لے رہا ہے، یہ بندے کا بندہ بن کے رہتا ہے یا میرا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ بنتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو لیکن دل میں اللہ کی اس کو ایمان ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ جب بھی زندہ رہتا ہے سکون سے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والی تقوی توکل والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔